پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مدنی پھول اس تختی کے ابتدا میں ہیں، آپ اپنے اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا کون سا ہے؟ اظہار۔ لفظ اظہار سے آپ سمجھ گئے کہ یہاں پہ کچھ کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حروف حلقی کون سے ہیں؟ یہ آگے لکھا ہوا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ کون کون سے ہیں؟ آپ بھی دہرائیے: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے، تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے، فرض علوم حاصل کرنے کے لیے، فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے، سورۃ الملک کی تلاوت سننے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اپنے مدنی قاعدے یہ کھول لیں۔ صفحہ نمبر 21، سبق نمبر 12، صفحہ نمبر 21، سبق نمبر 12، صفحہ نمبر 21، سبق نمبر 12۔ ہم نے اس کے اندر نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے تھے۔ آئیے کچھ دہرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی چند سطریں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے حضرت کہ ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا یہ کس کے متعلق تھا؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ نون ساکن اور تنوین کے متعلق تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ عز و جل کے ذکر کی نیت سے انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ کہیں گے، ٹھیک۔ اچھا آپ بتائیے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ 4 قاعدے تو انہوں نے بتائے، لیکن حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آیا ہم نے پچھلے سلسلے میں ہم نے ان کے اندر سے کون کون سے قاعدے ہم نے پڑھے تھے؟ پچھلی بار ہم نے 2 قاعدے سیکھے تھے، اظہار اور اخفا۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اظہار کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار یعنی اس نون غنہ نہیں کریں گے۔ ہاں، یعنی وہاں پر اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، اور نون غنہ نہیں کریں گے، اس میں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے یا چھپا کر پڑھیں گے؟
नून को जाहिर करके पढ़ना। सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशाअल्लाह। अच्छा हजरत आप ये इरशाद फरमाइए कि हुरूफ हल्की कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ हल्की 6 हैं, हमजा हा गैन हा गैन खा। पूरे उसके हुरूफ हमजा हमजा हा आइन हा गैन खा। जरा सब दोहरा लीजिए, हुरूफ हल्की कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? हमजा हा आइन हा गैन खा। उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी हमारे साथ ये कायदा दोहराया होगा। अच्छा अब हजरत आप ये इरशाद फरमाइए कि इख्फा कब होगा? नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर नून साकिन और या- नून तनवीन नहीं, नून साकिन या तनवीन के बाद। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ इफ़ा में से कोई हुरूफ आ जाए तो वहाँ पर इफ़ा होगा, यानी गुन्ना कर कर पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत आप ये इरशाद फरमाइए कि हुरूफ इख्फा कितने हैं? हुरूफ इफ़ा 15 है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो यहाँ पर हमने यही सीखा था पिछले सिलसिले में कि अगर हुरूफ हल्की के अलावा कोई भी लफ्ज आ जाएगा तो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हमने क्या करना है कि वहां पे ये हमें समझना है कि यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? इख्फा। ठीक है। अच्छा अब आइए, हमने दो सितरें, 2 लाइंस पढ़ी थी। आगे आज सबक को हम अपने शुरू करते हैं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लफ्ज की हिज्जे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह रवा। मीम नून ज़ेर मिन जीम वाव पेश जू मिन जू आइन 2 ज़ेर आइन मिन जूइन जी हजरत आप बताइए कि यहाँ पे नून साकिन है या तनवीन है? यहाँ पर नून साकिन है और यहाँ पे इख्फा का कायदा है, सही। क्योंकि यहाँ नून साकिन के बाद लफ्ज कौन सा आ रहा है? जीम आ रहा है सही। जो हुरूफ इख्फा है, माशाल्लाह। और यहाँ पे गुन्ना करेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा गुन्ने की मिकदार कितनी होती है? 1 अलिफ के बराबर। गुन्ने की मिकदार कितनी होती है? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ के मिकदार मतलब ये जैसे हमने पढ़ा ना मिन जूइन। अच्छा और 1 अलिफ की मिकदार किसे कहते हैं? कि जितनी देर में 1 उंगली खुल जाए। ये मदनी चैनल के नाज़रीन को भी सीखने को मिला कि गुन्ने की मिकदार कितनी है? 1 अलिफ के बराबर। और 1 अलिफ को हम किस तरह समझे नापने का तरीका कि किस तरह वो किया जा सकता है कि जितनी देर में 1 उंगली खुल जाए इतनी देर में ये 1 अलिफ की मिकदार हुई। ठीक है। जैसे मिन जूइन, ये एक नई चीज आपको सीखने को मिली। ये अस्तर हकीकत सिखाया जाता है। आगे मद्दा की जब तख्तियां हम पढ़ेंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला ये सीखेंगे। ठीक है। तो माशाअल्लाह हमारे इस्लामी भाई ने बड़े अच्छे अंदाज से कायदा बताइए। सुभान लगे दीजिए। आगे पढ़ते हैं। मिन दूनिकुम जी हजरत आप इरशाद फरमाइए। नून साकिन है या तनवीन है? हजरत यहाँ पे नून साकिन है और इसके नून बाद? साकिन के बाद हर्फ दाल आ रहा है, माशाअल्लाह। जो कि हुरूफ इख्फा में से है, माशाअल्लाह। इसलिए यहाँ पर नून साकिन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। कायदा कौन सा होगा? इख्फा का इख्फा का कायदा होगा। ठीक है माशाअल्लाह। आगे पढ़ते हैं। मिन ज़हाबिन, आप इरशाद फरमाइए कि यहाँ पे कौन सा कायदा होगा? यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर नून साकिन के बाद जाल है माशाअल्लाह। जो कि हुरूफ इख्फा में से है। सुभान अल्लाह। और फिर यहाँ पर हम वो करेंगे, गुन्ना। जी गुन्ना करेंगे। सुभान लगे माशाअल्लाह। आगे पढ़ते हैं। फ़इन ज़ललतुम, जी हजरत आप इरशाद फरमाइए यहाँ कौन सा कायदा होगा? यहाँ पर नून साकिन के बाद जा आ रहा है, सही है। जो कि हुरूफ इख्फा में से है, माशाअल्लाह। इसलिए गुन्ना करके पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। कायदा कौन सा होगा? इख्फा का कायदा। इख्फा। ये बताइए कीजिए कि कायदा इख्फा का हो रहा है। ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। मन सफीहा, जी हजरत इरशाद फरमाइए कौन सा कायदा हो रहा है?
حضرت یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. نون ساکن کے بعد حروف سین آ رہا ہے جو حرف سین آ رہا ہے جو کہ حروف اکفا میں سے ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر گننا کر کر پڑھیں گے. سبحان اللہ. اور قاعدہ کون سا ہوگا؟ اکفا کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے مدنی چینل کے ناظرین سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس قاعدے کو آپ اچھے انداز میں سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس تختی کے ہر حرف کو ہم انشاءاللہ عز و جل قواعد اس پہ اپلائی کر کے قواعد اس پہ لاگو کر کے انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پڑھتے ہیں. من شکر آپ ارشاد فرمائیں کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر اخفا قاعدہ ہوگا ماشاءاللہ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف شین آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا سے ہے. سبحان اور یہاں پہ ہم گننا کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. من صلصال صاد ہے دونوں جگہ صاد ہے. من صلصال آپ ارشاد فرمائیے حضرت کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں پر نون ساکن کے بعد اس میں حرف صاد آ رہا ہے ماشاءاللہ جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا. سبحان اللہ. گننا کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا آئیے آگے پڑھتے ہیں. ان ضللت ضاد کو اس کے درست مخرج کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان ضللت جی آپ ارشاد فرمائیے حضرت کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف ضاد آ رہا ہے. سبحان اللہ. گناہ کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ. من طین جی حضرت ارشاد فرمائیے کون سا قاعدہ؟ یہاں نون ساکین بار حرف طا ہے ماشاءاللہ. جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. ماشاءاللہ. یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا اور گننا کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ. امید ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس طرح آپس میں گھر میں ایک دوسرے سے اس طرح ترکیب بنا رہے ہوں گے, پوچھ رہے ہوں گے, اور جب ہمارے اسلامی بھائی قاعدہ بتا رہے ہوں گے تو ان سے پہلے امید ہے آپ انشاءاللہ قاعدے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو محنت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو انتہائی آسان اسباق ہیں, انتہائی آسان ہے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سیکھنا آسان ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے خود ارشاد فرما دیا. تو ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو شوق و ذوق کے ساتھ کوشش کریں گے اور پابندی کے ساتھ اس سلسلے کو آپ دیکھتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. من ظلم واہ کو اس کے کس طرح پڑھنا ہے؟ زبان کی نوک دانت کی نوک سے ٹکرائے گی. ٹھیک ہے. من ظلم ماشاءاللہ. یہ جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. نون ساکن کے بعد حرف وا آ رہا ہے سبحان اللہ. جو کہ حروف اخفا میں سے, اس لیے یہاں پر گننا کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ. آئیے آگے پڑھتے ہیں. من فروج جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ سب سے پہلے یہاں پر نون ساکن ہے جی, اور اس کے بعد حرف فا ہے ماشاءاللہ, کہ جو حروف اخفا میں سے ہے. صحیح. تو اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دوبارہ پڑھیے ذرا. من فروج اچھا اگلا لفظ پڑھتے ہیں. من قبل اچھا اب یہ دیکھیے یہاں پہ کچھ محسوس ہوا آپ کو؟ کیا محسوس ہوا؟ کلکلا. کیا کس پہ کلکلا ہوا؟ با پہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی امید سمجھ گئے ہوں گے. من قبل با پہ. تو چلے لگے ہاتھ تو حروف کلکلا کی بھی دوہرائی ہو جائے. حروف کلکلا کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف ضاد با جیم دال. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو پڑھیے. من قبل جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ حضرت یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف قاف آ رہا ہے سبحان اللہ, کہ حروف اخفا میں سے ہے ماشاءاللہ. اس لیے یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ.
آگے پڑھیے. من کتاب جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف ہے. سبحان اللہ. اور کاف حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر اسے غنہ کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ. آگے پڑھیے. ین اونا مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ امید ہے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. آئیے دیکھیں ہمارے اسلام بھائی بتاتے ہیں یہاں کون سا قاعدہ ہے. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں. یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے. سبحان اللہ. حروف حلقی میں سے ہے. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ. ماشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے. گناہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ین اونا دیکھیے نون کو ظاہر کر رہے ہیں. ین اونا آگے پڑھیے. من ہم جی حضرت. حضرت یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف ہا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور نون پر گناہ نہیں کریں گے. آگے پڑھیے. یہ لفظ ہر بار سورہ فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو پڑھنا تو واقعی درست آنا چاہیے کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے. انعمت جی حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف عین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی ہے. ماشاءاللہ. اور یہاں پر ہم بغیر گناہ کے پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے 4 سطریں 4 لائنز پڑھی. تو یہ محسوس نہ ہو گئی چلو سبق کیا بہت تھوڑا تھوڑا ہو گیا، کہاں پیچھے تو پوری تختیاں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اور کہاں ابھی 4 لائنیں پڑھیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ چونکہ اس کے اندر ہم نے بہت غور و خوض کرنا ہے، بہت اس کی مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ عز و جل یہ تھوڑا جب ہمارا سبق چلتا رہے گا تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں بڑی پختگی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو بقیہ سبق انشاءاللہ یہ آئندہ سلسلے میں ہوگا. اب انشاءاللہ عز و جل سورہ ملک سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے والا بنا جتنے اسٹائیں بھائی یہاں پر حاضر ہیں اور مدنی چینل کے نہ جانے اس وقت کتنے ناظرین اس سلسلے کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے مولا عز و جل سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرماتا سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہمیں میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا کرنا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد رحمت اللہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
قرآن ہو جائے.